بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ اے سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب پھر بھی نیند نہ آئی، وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سیرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی کہ اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شاید اب چلا گیا ہو۔ پھر سلطان نے کہا دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا جب بھی یہ شخص دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس لے آؤ، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت میرے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ گھر کے مالک نے کہا کہ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے بس لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا ورنہ شفقت میرے انصاف کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ پاک کے سامنے قسم کھائی کہ جب تک تمہیں انصاف نہ مل جائے تب تک میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ بس اسی وقت سے لے کر اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ یہ تھا حکمرانوں کا انصاف اور معاشرے کا اپنی حکومتوں پر یقین۔